جنگ اپنے تمام تر جوش و خروش، غصے اور غضبناکیوں کے ساتھ جاری تھی۔ ایک کنفو ماسٹر اور ایک وحشی درندہ نما آدمی کے درمیان کشمکش ہو رہی تھی اور سب کو فیصلے کا انتظار تھا، جبکہ ٹائیگر کے نزدیک اس جنگ کا فیصلہ تو اس وقت ہی ہو گیا تھا جب موہان کا پہلا وار کامیابی سے ہمکنار ہو گیا تھا۔ اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود ٹائیگر یہ دیکھ کر ایک بار پلک جھپکانے پر مجبور ہو گیا کہ میوں نوجوان نے ریمز ہیڈ پنچ اپنے پیٹ میں کھا کر جواباً پاش پاش کر دینے والا گوسا موہان کی ٹھوڑی پر دے مارا تھا۔ موہان یہ چوٹ برداشت نہ کر سکا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کی کھوپڑی میں سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خفیف سی دھندلاہٹ بھی ٹائیگر کو نظر آ رہی تھی۔ میوں نوجوان نے اسے پسپا ہوتے دیکھا تو وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے ایک اور چوٹ موہان کے جبڑے پر لگائی۔ موہان مزید لڑکھڑا گیا اور پھر میوں نوجوان نے اس کے نرخرے کی طرف لبکنا شروع کر دیا۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی، لیکن تبھی موہان نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک کنفو ماسٹر خواہ کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو، وہ تب بھی اپنے حریف کے لیے ایک خطرناک اور مہلک قسم کا دشمن ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ میوں نوجوان یکے بعد دیگرے اس پر غصے برسا رہا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ موہان کو ہوش میں نہ آنے دے، لیکن اس تابڑ توڑ حملوں کی صورت میں بھی موہان نے خود حفاظتی ترکیب نکال ہی لی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے ان آخری لمحوں میں کیا تھا جب اس کے دماغ میں بے ہوشی اور تاریکی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ میوں نوجوان اس کی کھوپڑی پر دائیں بائیں سے مکے برسا رہا تھا۔ اس کا دایاں بازو کسی کوڑے کی طرح لہرایا۔ یہ آئرن ہینڈ تھا۔ اس کا کنارہ حریف کی گردن پر لگنے کے بعد کبھی کبھی ریشے کاٹ کر کسی بلیڈ کی طرح کھال میں بھی گھس جاتا ہے، لیکن موہان نے آئرن ہینڈ جس انداز میں آزمایا تھا وہ حریف کو وقتی طور پر شل تو کر سکتا تھا، اسے ہلاک کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ میوں نوجوان کا جسم یکا یک تن گیا، اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں اور پھر اس کے حلقوم کی گہرائی سے گٹی گٹی سی آواز نکل گئی۔ وہ کھڑے کھڑے مٹی کے تودے کی طرح دڑم سے چمکیلے فرش پر گر گیا اور اس کا جسم بے شمار کپکپاہٹوں کا زندہ ڈھیر نظر آنے لگا۔ ٹائیگر ساکت بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن کا بعید ترین گوشہ مسلسل رائے زنی میں مصروف تھا۔ میوں نوجوان نے اٹھنے کی کوشش کی، وہ اس میں کامیاب بھی رہا، لیکن اس کی حالت کسی ایسے بیل جیسی تھی جو ذبح ہونے کے بعد قصاب کی گرفت سے نکل بھاگا ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے موت اس کے پیروں سے بن گئی ہو۔ اس کی لڑکھڑاہٹوں پر کسی شرابی کے نشہ و رقص کا گمان ہوتا تھا، پاؤں کہیں رکھتا تھا اور پڑتا کہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بصارت سے محروم ہو گیا ہو۔ وہ دائرے میں چکرا رہا تھا، کبھی اس کے اندھے قدم اسے آتشی دیوار کے قریب لے جاتے جہاں شعلوں کی حدت محسوس کر کے وہ بوکھلا کر پلٹ آتا، اور کبھی اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اگلے ہی پل ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ خون کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، جا بجا خراشیں نظر آ رہی تھی، بلکہ ایک رخسار سے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جھانک رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور یہ پسینہ اس کا خون اپنے ساتھ بہا کر فرش پر گرا رہا تھا۔ اچانک پجاری نے ایک نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ لگتے ہی فرش کے چاروں طرف پھیلی ہوئی آگ کی دیوار یک یک نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پجاری آگے بڑھ کر بے ہوش میوں نوجوان کے قریب پہنچا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ موہان کی طرف متوجہ ہوا اور شفاق لہجے میں بولا، اسے قتل کر دو، تم اسے شکست دے چکے ہو، اسے قتل کرنا اب تمہارا حق ہے۔ خود موہان پر بھی عجیب سی حالت طاری تھی۔ وہ کھڑا کھڑا جول رہا تھا، اس کے انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اس نے پجاری کی بات سن لی ہے۔ اسے قتل کر دو، پجاری چیخ پڑا۔ اس بار شاید آواز موہان کی سماعت تک پہنچ گئی تھی۔ وہ رک گیا، جیسے تیزی سے اپنے بکھرے ہوئے حواس سمیٹ رہا ہو۔ اس کے پپوٹے تیزی سے جھپک رہے تھے اور نتھروں سے سانسوں کی طوفانی حالت کا پتہ چلتا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر آگے بڑھا اور پھر بے ہوش میوں نوجوان کے جسم کے قریب رک گیا۔ اس کے انداز سے تذبذب ظاہر ہو رہا تھا۔ یک یک برازو حرکت میں آیا اور پجاری کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ بہتر ہوگا کہ موت کا منتر پڑھنا شروع کر دو، یہ ڈگمگا رہا ہے، ذہنی طور پر کھو چکا ہے، قتل کے ذریعے اسے خود کو ہوش میں لانے کا منتر پڑھو۔ پجاری نے تائید میں سر ہلا دیا اور اس پیال کی اوٹ میں غائب ہو گیا جس پر جین کراس شل سی حالت میں دراز تھی۔ پجاری چند ہی لمحوں میں واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک چرمی تھیلا تھا، تھیلے کے ساتھ ایک شفتالو کی شاخ بھی تھی۔ وہ موہان کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے چرمی تھیلے سے ایک سکڑی ہوئی انسان کی کھوپڑی برآمد کی۔ اس نے ایک ہاتھ میں شفتالو کی شاخ اور دوسرے ہاتھ میں کھوپڑی تھام لی، پھر وہ منتر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ یڈاک کی قوتوں اور زیر زمین تمام شیطانوں کے نام پر اس شخص کا خون اب تمہاری گردن پر قرض ہے۔
یہ قرض اتار دو۔ اگر تم نے اپنے شکست خوردہ دشمن کو ہلاک نہ کیا تو اس کا خون تمہاری نسوں میں دوڑنے لگے گا اور تمہیں زندگی بھر بے چین رکھے گا۔ یہ کہہ کر وہ نہ جانے زیر لب کیا کہنے لگا۔ اس کے الفاظ مبہم اور ناقابل فہم تھے۔ اس نے شفتالو کی شاخ کے ایک سرے پر بندھے ہوئے چھلے میں سے کھوپڑی گزاری تو نہ جانے کس طرح وہ کھوپڑی یکایک پگھلنے لگی۔ وہ سرخ گاڑے سیال میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کھوپڑی خون بن گئی ہو۔ یہ گاڑا سیال اس کی انگلیوں کی دراڑوں سے بہہ بہہ کر نیچے گرنے لگا۔ نیچے گرتے وقت یہ سیال دھوئیں میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گاڑا سرخ سیال سرخ رنگ کی دھند اور غبار میں ڈل رہا ہو۔ ٹائیگر دل ہی دل میں پجاری کی ہوشیاری کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کھوپڑی کو سیال میں تبدیل نہیں کیا، بلکہ کھوپڑی در حقیقت کسی ایسے بربرے مواد سے بنی ہوئی تھی جسے وہ محض اپنی انگلیوں کی طاقت سے صفوف میں بدل سکتا تھا اور پھر صفوف رگڑ کی وجہ سے سیال میں تبدیل ہو جاتا۔ اس سیال کی وجہ سے جو دھواں پیدا ہو رہا تھا اس نے موہان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جیسے ہی یہ دھواں اس کے نتھنوں تک پہنچا اور اس نے سانس کے ذریعے اسے اپنے پھیپھڑوں تک پہنچایا تو اس کا پورا جسم جھٹکے لے لے کر تھر تھر کانپنے لگا۔ موت! اس نے بھیانک انداز میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی لگ رہی تھی اور اس کے بازوں کی مچھلیاں بے چین نظر آنے لگی تھی، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے انہیں اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہو۔ موت! اس نے دوبارہ سرگوشی کی۔ وہ بار بار یہی لفظ دہرانے لگا اور ہر بار اس کی آواز بلند تر ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ آخر میں یہ لفظ چیخ بن کر اس کے حلق سے نکلا اور اس کی باز گشت دیر تک چٹانوں سے سر پھوڑتی رہی۔ جب موہان اس خاص کیفیت میں مبتلا ہو گیا تو پجاری کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ مطمئن انداز میں آہستہ آہستہ پیچھے سرک کر چمکدار فرش کے کنارے پہنچ گیا۔ موہان بار بار چیخ رہا تھا، موت! اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں بازو کسی ایسے گدھ کے پروں کی طرح پھیل گئے جو کسی مردہ جانور پر جپٹنے کی تیاری کر رہا ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میو قبیلے کے اس نوجوان کی موت اب اس کی نجی تسکین اور خوشی کا باعث بن رہی ہے۔ ٹائیگر کا خیال تھا کہ وہ اب اپنے حریف کو موت سے ہمکنار کیے بغیر نہیں رہے گا، لیکن اچانک ہی خلاف توقع موہان یوں رک گیا جیسے اس کی پوری ہستی کسی خاص اثر کے تحت پلک جھپکنے میں منجمد ہو کر رہ گئی ہو۔ اس نے ایک طرف یوں سر جھکا لیا جیسے وہ بہت دور سے آنے والی آوازیں سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ بڑبڑانے لگا، ویسے ہی مبہم اور ناقابل فہم الفاظ جیسے ٹائیگر کچھ دیر قبل پجاری کی زبان سے بھی سن چکا تھا۔ برازو نے یہ دیکھا تو مارے غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، لیکن اس سے قبل کہ وہ آگے بڑھ کر موہان کو اس حکم عدولی کی کوئی سزا دیتا، پجاری نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ پجاری کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور اس کے انداز سے بے پناہ جوش و خروش ظاہر ہونے لگا تھا۔ کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ اس نے حکم عدولی کی ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ برازو نے غرائی ہوئی لیکن دھیمی آواز میں کہا، خاموش رہو، یہ متبرک زبان میں بات کر رہا ہے۔ پجاری نے پراسرار لہجے میں برازو کو جھڑک دیا، ٹھہرو، یہ ڈاگ اس کے ذریعے ہمیں کوئی پیغام دے رہا ہے۔ موہان پر بڑی ہی عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ بول رہا تھا، ہشیاڈا مونٹان یڈاگ ویٹنے ٹویز یوباس۔ پجاری نے یہ باتیں غور سے سنی، پھر اس کے جوش و خروش میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر برازو سے کہا، یہ یڈاگ کی خواہش ہے کہ میو نوجوان کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اسے زندہ رکھیں اور بلیک سرکل کے لیے اس کی تربیت کریں۔ یہ ایک عظیم جنگجو بنے گا۔ کہیں یہ شخص تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ برازو نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں واحد زندہ ہستی ہوں جسے یہ طلسمی زبان آتی ہے۔ یہ زبان کبھی تحریر میں نہیں آئی، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کوئی عظیم پجاری کے منصب کو پہنچتا ہے تو براہ راست یڈاگ سے اسے اس زبان کی تعلیم ملتی ہے۔ برازو نے یہ سنا تو مطمئن ہو گیا۔ اس نے محافظوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نوجوان کو اٹھاؤ اور یہاں سے لے جا کر اس کا علاج کرو، یہ زندہ رہے گا، یہ یڈاگ کا حکم ہے۔ برازو کے حکم پر فوراً ہی 2-3 محافظ آگے بڑھے اور میو نوجوان کا ساکت جسم اٹھا کر قربان گاہ سے نکل گئے۔ اب پجاری آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایئر ہوسٹس جین کراس کے قریب پہنچ گیا۔ کچھ دیر وہ اس کے قریب ساکت کھڑا اسے تولنے اور ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اپنے لبادے کے اندر رینگ گیا۔ اس نے لبادے کے اندرونی حصے سے عقاب کا ایک پر نکالا اور اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پر اپنی 2 انگلیوں اور 2 انگوٹھوں کے درمیان دبا کر وہ جین کراس کے بے سود جسم پر جھک گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ زیر لب کچھ بولنے لگا۔ قربان گاہ میں اس وقت موت کا سناٹا تھا، ایسے میں اگر سوئی گرتی تو اس کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ پجاری جو منتر پڑھ رہا تھا اس کے بول تو واضح نہیں تھے،
لیکن اس کی دھیمی آواز بن بناہٹ کی طرح خفیف سی گونج پیدا کرتی ہوئی حاضرین کی سماعت تک پہنچ رہی تھی۔ منتر پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ عقاب کا پر جین کراس کے جسم پر پھیرتا جا رہا تھا۔ عقاب کے پر نے جین کراس کی ہستی پر گھوم کر اپنا سفر مکمل کر لیا تو پجاری سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے پر جین کے پیروں میں رکھے ہوئے پیتل کے برتن میں پھینک دیا۔ نہ جانے اس پر میں کیا خصوصیت تھی کہ اس کے گرتے ہی برتن سے اٹھنے والے شعلے ماند پڑتے ہوئے چند ہی لمحوں میں بجھ گئے تھے۔ آگ بجھتے ہی اس نے پر برتن سے نکالا اور اسے لے کر واپس جین کی طرف آیا۔ اب وہ پر کا نوکدار حصہ جین کی ٹانگ پر پھیر رہا تھا۔ پر نے اسی طرح دوسری ٹانگ کا ایک چکر لگایا۔ اس دوران پجاری کی زبان ایک ساتھ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھی۔ وہ مسلسل طلسمی زبان میں کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر اس نے پر کے نوکیلے حصے سے جین کراس کی پیشانی کو چھو لیا۔ جیسے ہی وہ جین کراس کے قریب سے ہٹا، موہان آگے بڑھا اور پھر اس کا وجود جین کراس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹائیگر نے اپنی آنکھوں میں اس منظر کو اس حد تک دھندلا کر لیا تھا کہ اب قربان گاہ کا ہر زیرو اسے محض ایک سایہ ہی نظر آ رہا تھا، لیکن وہ ان سایوں کے باوجود ہر بات کا مفہوم خوب اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے خود کو بہلانا بہت کٹھن کام محسوس ہو رہا تھا۔ موہان کے سلسلے میں اس نے اب تک جو کچھ بھی سوچا تھا، ان خیالوں کا محل دڑام سے نیچے آ گرا تھا۔ چاہے کچھ بھی تھا، اوریس مون کا شاگرد اتنا بے بس ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ ایئر ہوسٹس جین کراس کے ساتھ جو ظلم و ستم ہونا تھا، وہ جب تکمیل کے آخری مرحلے سے گزر گیا اور شیطنیت کی پیاس بجھ گئی تو ٹائیگر کو وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اسی غار میں منتقل کر دیا گیا جہاں گزشتہ کئی دنوں سے اس کے شب و روز گزر رہے تھے۔ یہ ایک زیر زمین کھو تھی۔ اس مصنوعی غار میں وہ باقی تمام وقت تنہا بیٹھا رہا۔ بار بار اس کے دل و دماغ میں غصے کی چنگاریاں اٹھنے لگتی تھی، لیکن وہ عمل استغراق کے ذریعے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے دو قسم کی جنگوں سے نمٹنا پڑ رہا تھا۔ ایک جنگ باہر تھی اور دوسری اس کے اندر چھڑی ہوئی تھی۔ بیرونی جنگ کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، جبکہ اندرونی جنگ نے اس پر قیامت ڈال رکھی تھی۔ اس کی سوچیں اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ باقی دن گزارنے کے بعد گہری نیند سو گیا۔ اس نیند پر اسے قدرت حاصل تھی، لیکن وہ اگلی صبح بیدار ہوا تب بھی یہ خلش اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی کہ موہان بدل گیا ہے یا نہیں۔ کہیں وہ یڈاک کا شیطانی اعلی کار تو نہیں بن گیا، کہیں اس کے اعصاب نے شکست تو تسلیم نہیں کر لی، کہیں وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ تو نہیں گیا۔ خیالوں کے اس ہجوم میں ایک مبہم سی امید بھی بار بار سر اٹھاتی تھی کہ نہیں، وہ اوریس مون جیسے عظیم استاد کا سب سے ہونہار شاگرد تھا، وہ بدل نہیں سکتا۔ یقیناً بلیک سرکل کا طلسم اس پر اثر انداز نہیں ہوا، اور وہ بھی ٹائیگر کی طرح ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ شاید اسے بھی کسی ایسے ہی لمحے کا انتظار ہے جس کا ٹائیگر انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ بھرپور انداز میں اپنی کارروائی عمل میں لا سکے۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹائیگر چونک پڑا۔ ایک نئے خیال نے اس کے دل میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ موہان کو جس امتحان سے گزرنا پڑا ہے، جلد ہی یہ امتحان اسے بھی درپیش آ سکتا ہے۔ اس خیال نے اسے بے قرار کر دیا۔ میو نوجوان اور موہان کی جنگ کے دوران پجاری اور برازو دونوں کی آنکھیں اس پر جمی رہی تھیں، اور وہ یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے رہے تھے کہ اس صورتحال کا ٹائیگر پر کیا جذباتی رد عمل ہوتا ہے۔ اس پر غور کرتے ہوئے ٹائیگر کو یقین ہو گیا کہ اسے جس آہنی کرسی پر باندھ کر بٹھایا گیا تھا، وہ اس کے جذباتی ہیجان کا جائزہ لینے کی ایک مشین تھی۔ اس کی کلائیوں سے جو اسٹرپ باندھ دیے گئے تھے، ان سے اس کی نبض کی رفتار کسی حد تک گراف بنا رہی ہوگی، لیکن وہ بڑی حد تک ممکن تھا کہ اگر وہ کوئی ایسی مشین بھی تھی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جب موہان اور میو نوجوان کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس نے ان کی شبیہوں کو پوری طرح اپنے ذہن پر نقش نہیں ہونے دیا تھا۔ جب جین کراس پر ستم ڈھانے کا منظر آیا تھا تو اس نے اپنی روحانی کوششوں سے صرف ہیولوں کی حرکات و سکنات ہی دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ذہن نے کوئی ایسا نقش قبول نہیں کیا جو اس کی جذباتی حالت میں ابتری کا باعث بنتا۔ وہ صرف رنگ اور دھندلی شبیہوں کا رقص ابلیس دیکھتا رہا تھا، حالانکہ دور، بہت دور ذہن کے ایک گمنام سے ایسے گوشے میں ہر چیز محفوظ ہوتی جا رہی تھی جس کا سراغ لگانا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ذہن کا ہر گوشہ، ہر مشین کسی دسترس سے باہر تھا۔ اس نے کل کے کسی منظر کے مفہوم کو اپنے شعور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، لہٰذا وہ اس کے شعور سے کچھ معلوم کر کے صحیح رائے قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اب ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اس قدر بے حسی کا مظاہرہ کر کے کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں سرزد ہوئی۔ اسے کم از کم جوش و خروش، خوشی اور آرزو کی تکمیل کا کوئی تاثر دینا چاہیے تھا۔ اب وقت گزر چکا تھا
اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اسے خوشی تھی کہ وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی، روحانی قوت اور عمل استغراق کے باعث اس طلسمی مشن کو ناکامی سے دوچار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ پیروں کے عضلات کو حرکت دے کر جسم کا دوران خون معمول پر لانے کے بعد غار کے اس حصے کی طرف پیش قدمی کی جہاں سے وہ دوسری طرف نیچے جھانک سکتا تھا۔ یہاں سے اسے ندی دکھائی دیتی تھی۔ وہ چٹان کے کنارے کھڑا پانی کو گورنے لگا جو جاگ اڑاتا بہہ رہا تھا۔ پانی پر نہ جانے کہاں سے روشنی پڑ رہی تھی۔ اس روشنی کے انعکاس سے پورے غار میں سرخی سی پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی یہ روشنی کرمزی رنگ بھی اختیار کر لیتی تھی۔ دفعتاً اس کی سماعت سے ان گنت آدمیوں کے ہجوم کی نعرہ زنی کی آوازیں ٹکرانے لگیں۔ اس نے غور سے ندی کی طرف دیکھا۔ اس کے کنارے ایک پگڈنڈی تھی۔ اس پگڈنڈی پر ایک مشعل بردار جلوس چلا رہا تھا۔ اب ٹائیگر کی سمجھ میں آیا کہ ندی کے پانی سے جس روشنی کا انعکاس ہو رہا تھا وہ کہاں سے آ رہی تھی۔ یہ ان مشعلوں کی روشنی تھی جو جلوس کے ساتھ ساتھ متحرک تھی۔ ٹائیگر چٹان کے کنارے کھڑا نیچے ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے اس پرشور جلوس کو دیکھتا رہا۔ ان میں سے ہر آدمی سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا تھا اور ہر ایک نے ایک جلتی ہوئی مشعل تھام رکھی تھی۔ چٹان کے نچلے حصے میں تاریکی تھی، لیکن مشعلوں کی وجہ سے اب اس قدر اجالا ہو گیا تھا کہ وہاں کا ذرا ذرا روشن اور منور دکھائی دے رہا تھا۔ جلوس میں بعض نے نفریاں اور ڈول بھی گلے میں ڈال رکھے تھے۔ جیسے جیسے ہجوم ٹائیگر کے غار کے قریب آ رہا تھا، نفریوں اور ڈولوں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ سینکڑوں آدمیوں پر مشتمل ایک جلوس تھا جن کے قدموں کی آہٹیں اتنی شدید تھیں کہ قرب و جوار کی چٹانوں پر لرزہ سا طاری ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ ٹائیگر حیران تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کے جوش و خروش اور انداز سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی بہت بڑی تقریب ہونے والی ہے۔ ٹائیگر کا دل کسی نامعلوم خوف سے دھڑک اٹھا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگ رہا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے خود اسی کو منتخب کیا گیا ہوگا۔ وہ چونک پڑا۔ اس کی حسیات نے بتایا کہ کوئی اس کے غار کے دہانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چٹان کے نیچے سے گزرنے والے جلوس کے شور میں ان مدھم آٹوں کو سننا ٹائیگر ہی کا کام تھا۔ یک دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ ٹائیگر اس وقت تک خود کو پرسکون کر چکا تھا اور اس کی نگاہیں بھی چٹان کے نیچے سے گزرنے والے جلوس پر جمی ہوئی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے جلوس کے شور میں غار کا دروازہ کھلنے کی آواز نہ سنی ہو۔ پھر وہ رفتہ رفتہ یوں گم گیا جیسے جلوس دیکھتے دیکھتے اکتاہٹ کے باعث وہاں سے پلٹ پڑا ہو، اور تب اس کی نگاہ دروازے پر پڑی جہاں برازو کھڑا اسے گور رہا تھا۔ ٹائیگر خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ دیر اسے گورنے کے بعد برازو دروازے سے ایک قدم اندر آ کر دوسری طرف ہٹ گیا تو ٹائیگر کی نگاہ پیتل کے ایک بڑے سے پنجرے کی چمکدار سلاخوں پر جم گئی۔ ان سلاخوں کے پس منظر میں پجاری دکھائی دے رہا تھا اور اس کے عقب میں جلوس کی قطار تھی، سیاہ لبادے والے آدمیوں کی قطار، جس کے پیچھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ستر پوشی کے لیے شیر کی کھال استعمال کی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس غار کے دہانے کے سامنے جو راستہ ہے وہاں سے جلوس گزر کر چٹان کے نیچے کے کنارے تک پہنچ رہا تھا۔ دفعتاً برازو نے ٹائیگر کو اشارہ کیا۔ ٹائیگر کسی معمول کی طرح پنجرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل میں خطرہ پیدا ہوا تھا۔ بالآخر وہ سچ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹائیگر اس کا مقصد سمجھ چکا تھا، لیکن آئندہ چند لمحے میں اس کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا تھا اس کی پیش گوئی ممکن نہیں تھی۔ پیتل کا وہ پنجرہ غار کے سامنے ہی رکھا گیا تھا۔ ٹائیگر اس پنجرے میں چلا گیا تو اس کا باری آہنی دروازہ بند کر دیا گیا۔ نصف درجن کے قریب جوان اور کڑیل آدمیوں نے اسے اٹھا لیا۔ پجاری اور برازو دو ایسی تخت نما کرسیوں پر براجمان ہو گئے جنہیں قدیم زمانے کے غلاموں جیسے نیم برہنہ آدمیوں نے اٹھا رکھا تھا۔ ٹائیگر نے پنجرے میں بیٹھنے سے قبل سسری نگاہ سے ہر شخص کی طرف دیکھا تھا۔ اسے جلوس کا ہر مرد نشے کسی کیفیت میں مبتلا نظر آیا۔ برازو اور پجاری کی کرسیاں ٹائیگر کے پنجرے کے دائیں بائیں تھیں اور غلاموں کے کندھوں پر یوں اوپر نیچے ہو رہی تھی جیسے پانی کی لہروں پر کوئی کشتی ڈول رہی ہو۔ ٹائیگر ساکت بیٹھا رہا۔ اب بھی اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا، حالانکہ اس کے دل میں اضطرابی کیفیت رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھی۔